الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بخاری اینڈ مسلم چینل، اور آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو اس میں ساری جتنی بھی احادیث ہیں کیا کہتی ہیں کہ آخری 10 دنوں میں ہے، طاق راتوں میں ہے، 27ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 21ویں ہے۔ اس میں احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سورہ قدر ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے ہے۔ اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرنے کو اترتے ہیں، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ یہ سورہ قدر میں آتا ہے، اس شب قدر کی فضیلت آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اب حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ شب قدر ہے کب۔ ٹھیک ہے، اس میں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا سورہ قدر میں کہ یہ رمضان میں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے میرے سامنے صحیح بخاری کی، اور اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 2014۔ ٹھیک ہے، اور باب ہے لیلۃ القدر کا بیان۔ ٹھیک ہے، تو حدیث نمبر ہے 2014۔ اس میں آپ اگر دیکھیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بندوں کو ایک میں بتا دوں کہ یہاں پہ جو یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے نا، اس میں اگلے سے مراد پچھلے گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں آنے والے گناہ نہیں، اگلے اکثر بندے اردو میں سمجھ جاتے ہیں۔ اگلے جو کہتے ہیں، جیسے نا اکثر آتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تھے، جس طرح اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اکثر روایات میں اگلے نا لفظ پرانے زمانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگلے لوگوں میں اس طرح ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ مطلب وہ لوگ ہم سے آگے اس طرح ہیں کہ وہ دنیا میں ہم سے پہلے آئے تھے اور دنیا سے ہم سے پہلے چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو پہلے چلے گئے ہیں وہ آگے آگے ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اس طرز پہ یہ اگلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس میں سمجھ لی کہ رمضان کے روزے اور لیلۃ القدر کا ایک ریلیشن یہاں پہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی میرے پاس جو حدیث ہے وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 2765۔ حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ کہہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس یعنی لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے یا بے بس ہو جائے تو باقی کی 7 راتوں میں کسی صورت سستی کمزوری سے مغلوب نہ ہو۔ یعنی یہاں پہ یہ کنفرم ہو گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں آپ نے تلاش کرنی ہے۔ اب یہاں پہ تو آگی 10 راتیں، اب اس کو مزید نیرو ڈاؤن کریں، اگر دیکھیں کہ مین جو علماء بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اب کچھ کہتے ہیں طاق راتیں ہیں، کوئی کہتے ہیں 27ویں رات ہے، کوئی کہتا ہے 23ویں رات ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ آخری 10 راتیں ہیں، تو اگر کوئی آخری 10 کی 10 راتوں میں اس کا اہتمام کرے تو سب سے زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اب جو نیکسٹ حدیث ہے وہ ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر ہے 49۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ اگر دیکھیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، یہ فرما رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبادہ بن صامت نے خبر دی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے کہ وہ کون سی رات ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی آپس میں لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ یہاں پہ مزید نیرو ڈاؤن اگر کر دیں تو 27ویں، 29ویں اور 25ویں، یعنی طاق راتیں رہی ہیں۔ لیکن اس میں اگلی جو حدیث ہے نا صحیح بخاری کی 2022 نمبر حدیث، اس میں آپ اگر دیکھیں نا حدیث کا متن میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے۔
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رات آخری عشرے میں ہے جبکہ 9 راتیں گزر جائیں یا 7 راتیں باقی رہ جائیں. یعنی شب قدر کے متعلق فرمایا کہ 9 راتیں گزر جائیں یا 7 راتیں باقی رہ جائیں. اب جب 9 راتیں گزر جائیں یا 7 راتیں باقی رہ جائیں اس کا آپ نے مطلب سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہاں پہ اگر اس کا حاشیہ اگر ہم پڑھیں نا تو عرب کا تاریخی شمار کرنے میں یہ بھی ایک دستور تھا کہ جب مہینہ نصف سے آگے بڑھ جاتا تھا تو وہ اس کے بقیہ دنوں سے تاریخ بتاتے تھے. یعنی اتنی راتیں رہ گئی ہیں اتنے دن رہ گئے ہیں, وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ اس ٹائم کون سی رات ہے, وہ کہتے اتنی راتیں رہ گئی ہیں. تو اس طرح یہ حدیث میں عرب کے دستور کے مطابق الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور قمری مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا. اس طرح آخری 9ویں 7ویں اور 5ویں رات کے 2 احتمال ہوتے ہیں. اگر مہینہ 30 دنوں کا ہو تو یہ رات 22ویں 24ویں اور 26ویں بنتی ہے. ٹھیک ہے, 22ویں کس طرح سے بنتی ہے جب 7 راتیں رہ جائے. اگر 29 کا ہوگا تو 22ویں رات ہی ہوگی کہ 7 راتیں رہ گئی مہینے میں. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے یہ اندازہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ 29 کا ہے 30 کا ہے 22ویں بن رہی ہے 21ویں بن رہی ہے. یعنی ایگزیکٹ آپ نہیں کہہ سکتے کہ طاق راتیں ہیں یا جفت راتیں ہیں. اگر ایک اور حدیث ہم دیکھیں اس میں تو اگر کوئی مطلب جس سے طاق راتیں مس ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, یا طاق راتیں بھی مس ہو گئی ہیں, پورا عشرہ بھی وہ عبادت نہیں کر سکا, تو یہ حدیث اس بندے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. یہ صحیح مسلم کی 2777 نمبر حدیث. اس میں راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں نے کہا آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو سال بھر رات کو قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. یعنی سال بھر میں سے کوئی ایک رات ہے نا لیلۃ القدر, تو وہ پورا سال ہی قیام کرے تو اس میں سے ایک رات کو پا لے گا. یہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ابی بن کعب نے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے, انہوں نے چاہا کہ لوگ کم راتوں کی عبادت پر قناعت نہ کر لیں ورنہ وہ خوب جانتے ہیں. وہ عبداللہ بن کعب کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کہ وہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہ وہ رمضان میں ہی ہے, لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ صرف اسی رات کو ٹارگٹ نہ کریں, وہ پورا سال عبادت کریں, اس لیے انہوں نے ایسی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ورنہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہی ہے اور آخری عشرے میں ہے. یعنی یہ تو کنفرم ہو گیا کہ رمضان میں ہی ہے اور آخری عشرے میں ہے, اور یہ بھی کہ وہ 27ویں رات ہے. ابی ابن کعب کہہ رہے ہیں کہ وہ عبداللہ بن مسعود یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ رمضان میں ہے آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے. انہوں نے کنفرم کہہ دیا کہ 27ویں رات ہے. پھر انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر قسم کھا کر کہا وہ 27ویں رات ہی ہے. اس پر میں نے کہا, یعنی راوی کہہ رہے ہیں کہ اس پر میں نے کہا یہ بات آپ کس بنا پر کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس علامت یا نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ اس دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعائیں نمایاں نہیں ہوتی. یعنی اس میں یہ بات کنفرم ہے کہ ابی بن کعب کو لگتا ہے کہ وہ 27ویں رات ہے, اور وہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ 27ویں رات ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 27ویں رات ہے. انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو نشانیاں بتائی ہیں نا لیلۃ القدر کی, اس کے مطابق جو ان کا اندازہ ہے کہ 27ویں رات ہے. تو اس لیے پہلی تو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری تمام عشرے کی راتیں جو ہے نا اس میں عبادت کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. اگر آخری ساری نہ ہو سکیں تو کم سے کم طاق راتیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور طاق بھی اگر نہیں ہو سکیں کسی وجہ سے تو کم 27ویں رات کو ضرور اس کا خیال کرنا چاہیے. تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. شکریہ.